جو بیکار لفظ سے بات شروع ہوئی تھی، عابد علی عابد نے اقبالی کے بارے میں جب آپ سے بات کر رہے تھے، اس پہ لکھا کہ حشو جو ہے اس کو کبھی سمجھا جاتا ہے، لیکن حشو ملیح بھی، اور اس کی مثال دی اقبال کے اس مصرے سے جس میں خاکم بدہن کہا اقبال نے. اب وہ زائد ہے سارے کا سارا. جرات آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے. اب یہ جو خاکم بدہن ہے، پوری بیت کا جو زور ہے وہ خاکم بدہن میں ہے. ایسے وہ جو زائد ہے، جو زائد ہے سب کچھ اس میں رکھ دیا ہے. کیا بات تو وہی ہے، لیکن خاکم بدہن کہہ کے اس کو کدھر سے کدھر اس کی وسعت کو پہنچا دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ جو کسی اور کے ہاں آتا اور وہ اس کو بے ہنری سے استعمال کرتا تو وہ حشو یا زوائد میں ہوتا. اقبال نے اس کی بیس اس پہ رکھ دی. مگر ڈاکٹر صاحب اس کو ہم حشو زوائد میں شامل بھی نہیں کر سکتے، یہ جزوے شعر ہے. اقبال نے بنا دیا نا سر، جو مضمون ہے. ابھی دیکھیے کتنی اہم بات ہے ہمارے بڑوں میں سے کسی نے لکھی، غالباً عسکری صاحب نے لکھا ہے کہ ہر بڑے شعر میں کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ اس میں ایک ہی ورڈ ہوتا ہے، کلیدی لفظ ہوتا ہے. اگر اس لفظ کو آپ پکڑ لیں تو پورا شعر آپ پر کھل جاتا ہے. میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں ہے نا، میرے سلیقے سے تمام عمر میں ناکامی. تو جو سلیقہ ہے یہی ہے بنیاد ہے نا. تو اگر آپ سلیقے کو سمجھ لیں سبحان اللہ تو اب وہ خوش سلیقگی سے جگر کروں ہوں میں، مصرع کبو کوئی موضوع کروں ہوں میں، خوش سلیقگی سے جگر. تو جو شرط سلیقہ ہے ہر ایک امر میں، عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے. تو جو سلیقہ ہے یہ بار بار لکھا گیا ہے ایسے ہے نا. میں نے کہیں ان سے استفادہ کیا کہ ہری میں لفظ و معانی سے نسبتیں بھی نہیں، مگر سلیقہ عرض ہنر نہیں آیا. کیا بات ہے نہیں. تو یہ جو سلیقہ عرض ہنر ہے ایسے یہ کیسے آتا ہے؟ کیا بات، توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. پھر آپ ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو جو وہاں سے صدقات و خیرات آپ کو ملتا ہے ایسے. یعنی میں تو سچی بات ہے، مکتب کی کرامت کے بجائے جو فیضان نظر کی طرف دیکھنا ہے وہاں سے. ابھی دیکھیے کہ مصرے جیسے بڑھتے ہیں تو اب چمن نظم کو گزارے رم کر دعا کر رہے ہیں، یا رب تو کہیں گے. جی کہیں گے ایسے یا رب تو کہیں گے. یا رب چمن نظم کو گلزارے رم، تو فیض کا مبدا ہے، توجہ کوئی دم کر. کیا بات اے ابر کرم خوش زراعت پہ کرم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر. سبحان اللہ. جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم ہنر میرے قلم رو سے نہ جائے. اچھا اقلیم اور قلم رو، سبحان اللہ. اس کے معنی بھی بتا دیے. دیکھیے معنی بتائے نا کہ اقلیم کیا ہوتا ہے اور قلم رو کیا ہوتا ہے. دونوں لفظ رکھے. دیکھیے ایک جگہ اقلیم رکھا، ایک جگہ قلم رو رکھے، اور کدھر سے کو پہنچا دیے. کیا بات. یہ بڑے شاعر کا یہ اس کا مطلب ہے کہ بیکار لفظ جو ہے اس کا تعلق بیکار شاعر سے ہی. بیکار شاعر سے. شاعر کا کوئی لفظ بیکار نہیں ہوتا. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لفظوں کے در و بست میں آہنگ کی مناسبت سے بھی کبھی کوئی لفظ رکھ دیا جاتا ہے جو کسی آہنگ کو پورا کرنا ہوتا ہے نا. کسی اصوات کا کوئی نظام وجدانی طور پر تشکیل پا رہا ہوتا ہے، اور وہ جس کو آپ زائد کہہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ شاعر ہے جو اس کو مکمل کرتا ہے. اور بڑی اس کی مثالیں ہیں. عرش سے پرے ہوتا کاش کے مقام اپنا. اب کاشکے میں جو اس نے کر دیا تھوڑا سا، دیکھیں نا، وہ یعنی تھوڑا سا اضافہ کیا صوت کا اور معنی میں، لیکن اس کا ایک معنی ہے، اس کو معنی کے ساتھ جوڑ کر. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر لانا بھی پڑ جائے کچھ زائد شاعر کو تو وہ اس کے معنی میں ایسا اہتمام کرتا ہے
کہ جس کی وجہ سے وہ زائد کے بجائے ہاں وہ اس کا حصہ معلوم ہوتا ہے، بالکل اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو بہت نوازش سر، بہت ایسی باتیں آپ نے کی جن سے روشنی اور جن سے رہنمائی ملی، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو بھی یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔